جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي ہاں وہ مصطفیٰ کمال عطا ترک کی بات چل رہی تھی. تو ہمارے ایک رشتہ دار تھے, وہ مجھے کہنے لگے کہ دیکھو مصطفیٰ کمال پاشا عطا ترک ترکوں کا بادشاہ تھا, لیڈر تھا, اور اس نے ترکی کو کتنا طاقتور بنایا. وہ ساری بات ہی شروع سے ہی غلط چل رہی ہے, ٹھیک ہے. ترکی کا بیڑا غرق, ترکی کا اب جو فائدہ طیب اردگان صاحب اللہ ان کی زندگی میں برکت دے, وہ ہیں ترکوں کے اصل بادشاہ, وہ ہیں ترکوں کے اصل لیڈر. وہ ترکی کو ترقی دے رہے ہیں, دینی ترقی بھی اور معاشی لحاظ سے بھی ترقی دے رہے ہیں. تو مجھے کہنے لگے وہ رشتہ دار ہمارے کہ ایک بات بتاؤں, مصطفیٰ کمال نے کمال پاشا, مصطفیٰ کمال کو چلے ہیں بھائی, کمال پاشا عطا ترک نے ایک کام بڑا زبردست کیا تھا. میں نے کہا جی فرمائیے. اس نے کہا اس نے ایک کام بڑا ٹائٹ کیا کہ جتنے مولوی ہیں سب کو سمندری جہاز میں, بحری جہاز میں بھیجا اور سب کو سمندر میں غرق کر دیا. سکون ہو گیا ملک میں. دیکھو کیسا بغض بھرا ہوا ہے, کیسا بغض بھرا ہوا ہے. حالانکہ یہ صاحب نماز بھی پڑھتے ہیں, حج بھی کیا انہوں نے, ہے بھائی, لیکن مولویوں کے بارے میں کتنے زہریلے نظریات ہیں ان کے کہ مصطفیٰ کمال نے بڑا ٹائٹ کام کیا تھا. کیا ہو گیا یار, استغفر اللہ, وہ مصطفیٰ کمال کو نہ چھیڑ دینا بھائی جا کے. تو کمال پاشا عطا ترک نے, ہم تو اپنے ہی لیڈروں کی طرف ہمارا دماغ جائے گا نا. کمال پاشا عطا ترک نے بڑا زبردست کام کیا. ان کے الفاظ یہ ہیں کہ اس نے سب علماء, جتنے بھی ملک میں علماء تھے, ان کو حج کی لالچ دی کہ گورنمنٹ اپنے خرچے پہ آپ کو حج پہ بھیج رہی ہے. سب علماء کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا, بحری جہاز میں لے جا کے سمندر کے بیچ میں سب کو غرق کر دی. واقعی ایسا واقعہ ہوا ہے, اور علماء کا بالکل جڑ سے خاتمہ کر دیا. پھر جو بھی عالم جو بچ گئے تھے ان کو پکڑ پکڑ کے اس نے لٹکانا شروع کر دیا. ترکی کی تاریخ میں بہت بدترین مظالم ہوئے ہیں, اور اتنے یہ ترک علماء بھی تو وہی کی عوام میں سے تھے نا. کس قدر ظلم ہوا ان کے ساتھ. ایسی اس نے پھانسی گھاٹ بنائے تھے کہ درختوں پہ رسیاں لٹکا دی تھیں. وہیں ایک فوجیوں کو جج بنا دیا کہ جو عالم آئے اس کو, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیل ہے باقاعدہ وہاں کوئی پراپر عدالت ہو, بس چھوٹی چھوٹی عدالتیں محلے میں لگائیں کہ کہیں بھی, یہاں تک کہ اگر کوئی نماز پڑھنے والا تھا دیکھا جاتا, اس کے بازو دیکھے جاتے تھے کہ اس کے وضو کے نشانات تو نہیں ہے, کیونکہ جب آپ وضو کرتے ہیں نا تو بالوں کی ایک تہ بن جاتی ہے, ایک رو بن جاتی ہے, اس سے ٹریس ہوتا تھا کہ بندہ نمازی تو نہیں ہے. اس طرح پکڑ پکڑ کے اس نے علماء کو, دینداروں کو لٹکایا ہے, اور اللہ نے اس کی سزا اس کی دنیا میں ہی دے دی اس کو. آپ ترکوں سے جا کے پوچھیں جو بوڑھے ترک ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ مصطفیٰ کمال پاشا عطا ترک جو ہے نا, وہ کمال آ رہا ہے نا, کمال, تو وہ ہم مصطفیٰ یہاں سے لے لیتے ہیں, کمال وہاں سے لے لیتے ہیں. عطا ترک کافی ہے میرا خیال. تو بھائی میں مصطفیٰ کمال کے خلاف نہیں ہوں جو یہاں ہے, نہ حامی ہوں نہ خلاف ہوں, سمجھ رہے ہو بات کو. یہ چونکہ کمال کا لفظ چڑھ گیا زبان پہ تو وہ بار بار رپورٹیں تو یہیں کی پڑھتے ہیں نا, تو اس لیے آ رہی. تو عطا ترک نے کو آپ وہاں کے بوڑھوں سے جا کے پوچھیں کہ عطا ترک کو قبر میں دفن جب کیا گیا تو قبر نے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. جو علماء کے ساتھ جو اس نے ظلم کیا نا, مولویوں کے ساتھ, اس کا عذاب کیا آیا اس کے اوپر. آج بھی عطا ترک کی قبر زمین کے اوپر ہے, زمین کے نیچے نہیں ہے. ایسے بہت سارے واقعات تاریخ میں ہوئے ہیں. ہمارے ایک دوست نے آنکھوں دیکھا واقعہ مجھے سنایا تھا کہ ایسا ایک واقعہ ایک شخص کے ساتھ ہوا کہ قبر میں ڈالا گیا ہے اور قبر اٹھا کے باہر پھینک رہی ہے. تو عطا ترک کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہیرو تھا, قوم کا لیڈر تھا, اس لیے زمین کے اوپر دفن کیا گیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہیرو کون ہو سکتا ہے؟ ان کو زمین نے قبول کر لیا, آپ کے لیڈر کو زمین قبول نہیں کر رہی, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے جو دنیا میں اللہ نے دکھا دیا. تو وہاں کے بوڑھوں کو یہ بات معلوم ہے, وہاں کا میڈیا ایسی چیزیں نہیں بتائے گا, میڈیا تھوڑی بتائے گا اپنے بانی کے بارے میں یہ سب کچھ. تو وہ مجھے بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ دیکھو وہاں سے مولویوں کو ختم کر دیا اور ملک میں کیا ہو گیا, سکون.
خوب. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي